تو تینوں جو تھے نا نوجوان، پوری قوم بت پرست تھی، شرک میں مبتلا تھی، تو یہ توحید پرست تھے. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی خاطر، کیونکہ ان کو قتل کا خوف تھا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اس دین کی طرف واپس آئے تو ہم کبھی بھی خیر میں نہیں، ہم اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم اس مشرکوں کے دین کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے. تو تینوں نکل گئے. اب اللہ نے بھی ان کی مدد کی، کیونکہ جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے مدد بھی اتنی بڑی ہوتی. تو یہ تینوں نکل گئے. غار ان کو نظر آیا، انہوں نے کہا چلو بھائی رات ہم غار میں گزارتے ہیں، صبح دیکھیں گے کہاں کیا کرنا ہے. کتا پالنا اسلام میں حرام ہے. نبی نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ ایک قرات کے بقدر اس کے اعمال میں سے نیکیاں کم ہوتی رہیں گی. کتا کیا پالنا ایسا عمل ہے جو آپ کی نیکیوں کو کھاتا رہتا ہے، لیکن ضرورت کے وقت کتا پالنا جائز ہے. واقعی ضرورت ہو. ضرورت کیا ہے؟ حفاظت کے لیے بعض دفعہ کتا رکھنا پڑتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوا تھا، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ مسافر تھے نا، اور تو ان کے پاس کوئی بم تو تھے نہیں، تو اب کتے سے ہی دفاع کر سکتے تھے اپنا، تو مجبوری میں جائز ہے. تو یہ کتا بھی ساتھ لے کر گئے. غار کے اندر چلے گئے. کتا باہر بیٹھ گیا، پاؤں، قرآن کہہ رہا ہے باسطن ذراعیہ بالوسیط، چوکھٹ پہ نا اپنے پاؤں کو، جیسے کتے کا انداز ہوتا ہے نا بیٹھنے کا. اللہ کی قدرت تھی، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ جو بادشاہ ہے، جو غیر مسلم ریاست ہے، تھوڑے دنوں میں یہ ریاست ختم ہو جائے گی، ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی. ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے نا. تو اب انہوں نے قربانی دی، بیچارے کہاں جائیں گے؟ تو کوئی بات نہیں، ان کو اس غار میں 300 سال کے لیے سلا دو. فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ 309 سال اللہ نے سلایا ان کو. یہود کے پاس 300 سال ہے، تو دونوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ یہود کہتے تھے 300 سال، وہ شمسی لحاظ سے 300 بنتے ہیں، اور چاند کے لحاظ سے کتنے بنتے ہیں؟ 309 سال بنتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ہم نے کیا کیا کہ اس کروٹ پہ ان کو لٹایا کہ سورج کی کرنیں بھی سے بھی بچے رہتے تھے وہ، اور وہ کروٹ بھی لیتے رہتے تھے تاکہ زمین نہ کھانا شروع کر دے، اور کتا اسی سٹائل میں باہر بیٹھا رہے، اور ایسا کتے پہ روب تھا کہ اگر کوئی کتے کو دیکھ لے تو بھاگ جائے وہاں سے، تاکہ لوگ اس غار کے قریب نہ آئیں. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. اب وہ اٹھا کے کہنے لگے بھائی ہم تو بہت لمبا سوئے ہیں. کتنا سوئے ہیں؟ کسی نے کہا کہ ہم 1 دن سوئے ہیں، کسی نے کہا کہ ہم آدھا دن سوئے ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں سوتا نا. ہماری قوم سوتی ہے لیکن وہ بھی تھک جاتی ہے، 24 گھنٹے کے بعد وہ بھی تھک جاتے ہیں. تو بستر کھا کے ختم کر دیں گے نا آپ کو. تو پھر کہنے لگے اللہ ہی جانتا ہے کتنے سال سوئے ہیں، اب اس بحث میں رکھا کیا ہے. وہ کافی ڈیبیٹ ہوئی نا یار کتنا ٹائم سوئے ہیں، لیکن بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر پہ چپک گیا تھا. تو اب انہوں نے کہا یار یہ سکہ رائج الوقت جو ہے لے کر جاؤ، اور چھپ کے جا کے کوئی ازکا طعامن، حلال رزق لے کر آؤ. ازکا طعامن کیوں کہا؟ غیر مسلم ریاست ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کنٹری میں جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ پر یہ تحقیق لازم ہے کہ حلال کھانا ہو، کتے بلی کا گوشت اٹھا کے نہ لے آئیں آپ، اور ذبح بھی حلال طریقے سے ہوا ہوا. اب وہ جناب جب بندہ آیا ہے نا تو وہ تو سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، وہ چھپتا پھر رہا ہے کیونکہ پکڑ نہ لے، لیکن بندہ ہی نہیں ہے وہ. پھر اس نے جا کے سکہ دکھایا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں کون سے زمانے کا سکہ لے آیا تو. خیر جی قرآن کہتا ہے پھر تحقیق کی لوگوں نے، ظاہر علامات تھی ان کے پاس، ثبوت تھے جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ 300 سال پرانے زمانے کے لوگ ہیں. اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو غار میں سلایا. ایسے شواہد لوگوں کو مل گئے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ میں جب کسی کی مدد کرنا چاہوں تو اسباب کا محتاج نہیں ہوں.